آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے اور یعنی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بے حیائی اور یعنی بھی چھپ کے ہوا کرتی تھی، لیکن آج سب کچھ اوریاں اور علل اعلان اور زہر ظہور ہو رہا ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس نے ہمارے نوجوانوں کی غیرت کو چھین لیا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس نے ہمارے خاندانوں کی عزت کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ آج اس امت کا سب سے بڑا سبب زوال کا وہ ہے نوجوانوں کی زندگیوں سے غیرت کا نکل جانا۔ نوجوانوں کی زندگیاں غیرت سے خالی ہو گئی ہیں۔ وہ کیسے ہو گئی ہیں اور ان کی غیرت کے نکلنے کا سبب کیا ہے؟ وہ فیملی ولاگر کے نام پہ پھیلائی جانے والی بے حیائی ہے، وہ عریانی ہے جو خود ہمارے جوان اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی اور حتیٰ کہ اپنی بیوی کو کیمرے کے سامنے لا کر اس کی انتہائی بھیانک قسم کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کے اوپر ویوز زیادہ ہیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں اور اس کے بعد ہمیں پیسہ ملے۔ تو پھر میں کہنے پہ یہ بجا ہوگا تو پھر فیملی ولاگر اور ہیرا منڈی میں کیا فرق ہے؟ ہیرا منڈی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں جسم بیچا جاتا ہے، وہاں اعضاء بیچے جاتے ہیں، وہاں غیرت کے جنازے نکالے جاتے ہیں، وہاں غیرت بیچی جاتی ہے۔ کیوں بیچی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پیسہ آئے، وہاں رقم ہاتھ میں آئے۔ اور یہاں فیملی ولاگر بھی یہی کچھ کر رہے ہیں کہ اپنی ماں کی عزت بیچتے ہیں، اپنی بہن کی عزت بیچتے ہیں، اپنی بیوی کی عزت بیچتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، علل اعلان سامنے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ ملے، ہمارے ویوز بڑھیں، ہمارے سبسکرائبر بڑھیں اور ہمیں پیسہ ملے۔ تو یہ کیسی کم ظرفی ہے، یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ اپنی غیرت کو بیچ کر پیسہ کمایا جا رہا ہے، اپنی غیرت فروشی کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو، ماں، بہن اور بیٹی کی عزت یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ کوئی پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جس قوم کے مرد اپنی غیرت کو بیچ دیتے ہیں، جس قوم کے مرد اپنی عورتوں کی پردہ داری کو بیچ دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ وہ امت ہے، یہ وہ قوم ہے جن کو بہنیں حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب جیسی پاک دامنہ ملی ہیں۔ یہ وہ امت ہے جس کو مائیں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سعودہ، حضرت ختیجہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن جیسی ملی ہیں۔ لیکن آج ہماری مائیں بہنیں کیا ہیں؟ یہ وہ مائیں بہنیں ہیں جو ماں جنت کا دروازہ ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، وہ بہن جو بھائی کی غیرت کا نشان ہے۔ لیکن آج سب کچھ نیلام ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ کیوں؟ صرف چند ٹکوں کی وجہ سے۔ یہ وائرل کلپ، یہ ویوز، یہ سبسکرائبر تمہیں جنت میں لے کے نہیں جائیں گے، تمہیں جہنم کی دھکتی ہوئی آگ سے نہیں بچائیں گے۔ امت کے جوانوں، اے مردوں، اے غیرت مند بھائیوں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ وقت ہے پلٹ آؤ۔ جس راستے کے اوپر تم گمزن ہو وہ تمہاری منزل کا راستہ نہیں ہے، تم غلط راستے پہ جا رہے ہو۔ تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کی غیرت کو بیچ کے، اپنی بہن کی عزت کو بیچ کے، اپنے پردہ داری کو بیچ کے پیسہ کمانا۔ تمہاری غیرت یہ ہے، تمہاری حمیت یہ ہے، تمہاری عزت یہ ہے کہ اپنی محنت، مزدوری، اپنا خون پسینہ بہاؤ اور پیسہ کماؤ۔ یہ تمہارے لیے دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ اگر اسی طرح بے غیرتی کا پیسہ بناتے رہو گے تو تمہاری نسلوں کے اندر بے غیرتی آئے گی۔ اے نوجوانوں، اپنی ماضی کو دہراؤ، اپنی ماضی کو یاد رکھو کہ ہمارا کس طرح شاندار ماضی گزرا ہے۔ غیرت کے سوداگر مت بنو، غیرت کے مینار بنو، غیرت کے آسمان بنو۔ وہ محمد بن قاسم اسی قوم کا ثبوت تھا جس نے اپنی ایک بہن کی غیرت کے لیے اس کی ایک آواز کے اوپر اپنا لشکر لے کے آیا اور علاقوں کو فتح کیا۔ آج ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کتنی مائیں چیخ رہی ہیں، ہماری کتنی بہنیں آہوزاری کر رہی ہیں۔ کشمیر نظر نہیں آ رہا، فلسطین نظر نہیں آ رہا، غزہ نظر نہیں آ رہا۔ کتنے علاقے ہیں ہماری بہنوں کے جنازے نکل رہے ہیں، ہماری بہنیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہیں۔ مار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، ان کے اعلیٰ کار مت بنو، ان کے پیروکار مت بنو۔ اور یار صحیح یہی صدائیں امت کے نام آ رہی ہیں۔ کہاں ہے محمد بن قاسم؟ کہاں ہے سلطان ایوبی؟ کہاں ہیں وہ نڈر جوان؟ کہاں ہیں وہ باہمت لوگ جو اپنی قوم کی غیرت بچانے کے لیے، اپنی قوم کی عزت بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا لیا؟ آج ان کا شاندار ماضی ہمیں یہ پکار رہا ہے کہ ان چیزوں سے نکلو، اپنے آپ کو غیرت کے مینار بناؤ، اپنے آپ کو عزت دار بناؤ۔
ویسے بھی زندگی شیر کی طرح ہوتی ہے، گیدڑ کی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے،